السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم امراض نظام اعصاب و دماغ ڈیسیزز آف نروس سسٹم کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ آج تذکرہ اور تبصرہ کے لیے 6 مرض شامل کیے گئے ہیں۔ ذکاوت حس دماغ، نمبر 2 تلئین دماغ، نمبر 3 تصلب نخاع، ذاغوت، امتلاء دماغ، ورم نخاع۔ یہ بائیں جانب نروس سسٹم کی ایک تصویر دکھائی گئی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان مرض کو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ ذکاوت حس دماغ، ذکی سے مراد روشنی سے ہے، چمک سے ہے۔ حس دماغ، اس میں آپ کے جو سینسیشن ہے وہ حواس جو خمسہ ہوتا ہے وہ ضرورت سے زائد حساس ہو جاتا ہے۔ ذکاوت حس دماغ سے مراد حواس خمسہ کیا ہے؟ 5 چیزیں جو حواس خمسہ کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 دیکھنا، نمبر 2 سننا، نمبر 3 سونگھنا، اور نمبر 3 ذائقہ لینا، اور ٹچ جو ہے جسے کہتے ہیں چھونا۔ تو یہ 5 آپ کے جو ہے حواس خمسہ 1 2 3 4 5، یہ جو آپ کے دیکھنے کے حواس ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں سننے کے اعمال ہے، سونگھنے کے ہیں، ذائقہ لینے کے ہیں، اور ٹچ کرنے کے ہیں، کہ غیر معمولی تیزی ہے۔ تو ذکاوت حس دماغ سے کیا مراد ہے؟ حواس خمسہ 5، خمسہ مانے 5 ہوتا ہے، حواس مانے سینسیشن، جو سینسری جو آپ کو سائٹ کہلاتی ہیں، حواس خمسہ، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، ذائقہ لینے کی اور چھونے کی غیر معمولی تیزی ہے، جو دماغ کے حرارت زائدہ یعنی بخار، یہ جو ہے اس کا ٹمپریچر زیادہ ہوگا، اعتدال سے مزاج میں حار ہوگا، گرمی ہو گئی، حرارت زائدہ اور صفراوی غلبہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ سے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ مکمل ڈیفینیشن تب ہوتی ہے، تعریف تب مانی جاتی ہے جب اس کے کچھ وجوہات بھی اس میں لکھ دیے گئے ہوں۔ یہاں پر دیکھیے غلبہ کس چیز کی ہے؟ صفراوی غلبہ ہے، تو اٹ سیلف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ صفراوی غلبہ، صفراوی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صفرا کی ہاٹ اینڈ ڈرائی، یہ آپ کو گرم بھی ہے اور خشک بھی ہے، ہاٹ اینڈ ڈرائی، تو اسی سے مزاج بھی جو ہے گرم ہو جاتا ہے۔ تو حرارت زائدہ جو دماغ کے حرارت زائدہ اور صفراوی غلبہ کی وجہ سے پیدا ہوتی، یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہے۔ جب صفرا کا غلبہ ہوگا تو دماغ میں حرارت زائدہ ہوگا، اور حرارت زائدہ ہوگا تو صفراوی غلبہ ہی اس کی بنیاد ہوگی۔ جب اس کی عدم توازن ہو جاتا ہے، جب صفرا کا غلبہ ہو جاتا ہے اور دماغ کے اندر گرمی ہو جاتی ہے، تو ہمارے حواس خمسہ ضرورت سے زیادہ تیز حساس ہو جاتے ہیں، جس کو ہم ذکاوت حس دماغ، ذکاوت سے ہے یہ ذکی، روشنی، ضرورت سے زیادہ چمکنا، اور حس دماغ، حس سے وہی آپ کو سینسیشن، جس میں آپ کو سائٹ ہے، ہیئرنگ ہے، اسمیل ہے، ٹیسٹ ہے اور ٹچ ہے، یہ 5 کیفیات ضرورت سے زائد غیر معمولی تیز ہو جائیں گی، یعنی وہ زیادہ دور تک دیکھے گا، جلدی دیکھے گا، سننے میں بھی اس کی تیزی ہوگی، سونگھنے میں بھی تیزی ہوگی، ٹیسٹ میں بھی تیزی ہوگی، اور ٹچ میں بھی تیزی ہوگی، کسی چیز کو ٹچ کر کے محسوس کر سکتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں بڑھ جا رہی ہیں تو اس کو ہم مرض کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے والی سلائیڈ میں کریں گے، کیونکہ یہ تو اچھی چیز ہے کہ ہمارے حواس خمسہ ضرورت سے زیادہ تیز ہو گئے، ہم نے پہلے دیکھ لیا، اچھی طرح سے دیکھ لیا، اچھی طرح سے سن لیا، اچھی طرح سے بو ہم نے کو محسوس ہو گئی، ذائقہ لے لیا اور ٹچ بھی ہو گیا۔ تو جب ساری چیزیں ضرورت سے زیادہ جو ہے تیز ہو گئی، ہمارے حواس خمسہ تیز ہو گئے، حواس خمسہ 5 جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، سائٹ، ہیئرنگ، اسمیل، ٹیسٹ اینڈ ٹچ، یہ 5 ضرورت سے زیادہ تیزی آ گئی۔ جب تیزی آ گئی تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کیوں کر بیماری ہو جاتی ہے، اس کو وضاحت ہم انشاءاللہ اگلے سلائیڈ میں کریں گے۔
اور جس سے دماغ بھی گرم ہو جاتا ہے، اور دماغ گرم ہونے کا وجہ کیا ہوتا ہے؟ صفرا کا غلبہ ہوتا ہے۔ اب ہم نے بار بار آپ سے وضاحت کی ہے کہ مکمل تعریف تبھی ہوتی ہے جب اس میں علامات یا اسباب یا علامات یا وجوہات اس میں نصب کر دیا جائے، لکھ دیا جائے۔ تو یہاں پر اگر یہ آپ کو مول ریزن، فنڈامنٹل ریزن صفراوی غلبہ ہے تو یہیں سے اس کی علامت بھی نکلے گی، یعنی پوری ہار کیفیت جس میں دیکھنے کو ملے گی۔ اور یہی جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ کے وصول علاج بھی ہوگا کہ غلبہ جو صفرا کا ہوا ہے اس کو کیسے اعتدال پر لیا جائے۔ اور وہیں سے ادویات بھی آپ کو نکل کر کے آئیں گی کہ کون کون سی ادویات ہیں جو ہار مزاج کو، جس میں صفرا کا غلبہ ہے، کیسے اعتدال میں لایا جائے۔ تو پیارے بچوں، جب آپ تعریف لکھتے ہیں اور اس میں وجہ کو انڈیکیٹ کر دیتے ہیں تو ساری چیزیں، پورا مرض اپنے آپ کھل جاتا ہے، پھر ہمیں مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی یا کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایگزام میں بھی اگر ذہن میں آپ کے بات یہ بیٹھ گئی کہ یہ وجہ ہے، اب یہ وجہ صفرا ہے تو صفرا پہ کیا ہوگا، ہمارا ہار جو ہے اور ڈرائی، گرمی بھی ہوگی اور خشکی بھی ہوگی، اور اسی کا وصول علاج بھی کیا جائے گا، اور اسی کو جو ہے ادویات بھی ہوگی اور اسی کے علامات بھی ہوگی۔ اب دیکھیے وہی جو ہے اسباب میں دے دیا انہوں نے کھل کر کے کہ غالب صفرا دماغ کی یبوست، کیونکہ صفرا ہی جو ہے آپ کا ہارٹ اینڈ ڈرائی ہے، تو ہارٹ کو تو کہتے ہیں کہ گرم، اور ہار، اور ڈرائی کو کیا کہتے ہیں، یبوست کہتے ہیں، ڈرائینس آف دا برین۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو آ گئیں۔ کثرت فکر، بے خوابی، انسان فکر میں بھی الجھا رہے گا، بے خوابی بھی ہوگی، تیز و گرم غذائیں جو ہے، اور جذباتی تناؤ، ایموشنل، کبھی کبھی تناؤ میں بھی انسان کا صفرا کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زیادہ غصہ حرام ہے، چاہے اس نے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب علامات کیا ہے، روشنی، آواز، بو سے شدید حساسیت، ذرا سی روشنی، ذرا سا آواز ہوئی، ذرا سا کوئی جو ہے بو آئی تو شدید حساسیت ہوتی ہے۔ تیز فہم لیکن بے چینی، تیزی تو ہوگی لیکن بے چینی ہوگی۔ کیوں ہوگی، یہ اس کی وضاحت ہم اگلے سلائیڈ میں کریں گے۔ چڑچڑاپن بھی ہوگا، نیند میں کمی بھی ہوگی، سر میں خشکی کا احساس ہوگا، یہ مجھ پہلے ہی بتا دیا گیا۔ اب اس کو اگر ماڈرن پیتھولوجی سے کو ریلیٹ کر کے ہم دیکھیں تو وہ کیا چیز ہے، خاص طور سے یہ ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم یونانی کو تبھی فروغ دے سکتے ہیں جب ماڈرن سائنس کے آئینے میں نقطۂ نظر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اس کا جو اوریجنل ایسنس ہے، جو خوشبو ہے یونانی کا، اس کو بغیر نقصان پہنچائے ہوئے، بغیر اس کے چھیڑ چھاڑ کیے ہوئے، وہ اس کو جو ایسنس ہے، جو اس کی خوشبو ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے جدید سائنس کے نقطۂ نظر سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر میں یہ مرض کیوں کر ہوا ہوگا۔ کیونکہ آپ کی یونانی منطق پر ہے، منطق دے دیا کہ صفراوی غلبہ ہے اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا، لیکن اس کا ماڈرن سائنس سے کیا ریلیشن ہے، اس کو دیکھیں۔ سینسری ہائپر ایکٹیویٹی، اب سینسری میں وہی 5 چیزیں، سائٹ، ہیئرنگ، اسمیل، ٹیسٹ اینڈ ٹچ۔ ہائپر ایکٹیویٹی، ذرا سا بھی روشنی ہو، آواز ہو، بو ہو، ذائقہ ہو اور ٹچ ہو تو اس کا احساس بہت جلد کر لے گا۔ مائیگرین اسپیکٹرم ڈس آرڈر، مائیگرین اسپیکٹرم کا ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ اینگزائٹی ریلیٹڈ سینسری اوور پروسیسنگ، جو سینسری پروسیسنگ ہے یہ اوور پروسیسنگ ہوگی، اس کو نیوران جو فائرنگ ہوتی ہے اس کو اگلے سلائڈس میں ہم انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ ہائپر ایکسائٹیبلٹی آف سیریبرل کارٹیکس، سیریبرل کارٹیکس جو دماغ کا وہ حصہ جہاں پر پیغامات کو پورا منظم طریقے سے پروسیسنگ ہوتی ہے، وہ ہائپر ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں ہوگا۔ اب اس کی جو ہے پیتھو فیزیولوجی کیا ہوگی، انکریز نیورولل فائرنگ۔ یہی آپ کو بات کو سمجھنی ہے، اس بات کو جس دن آپ سمجھ لیں گے یہ پورا مرض اپنے آپ جو ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو ہے آپ کو جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، یہ پوائنٹرز، ایک منٹ، یہ جو انکریز نیورونل فائرنگ ہے یہی خاص جو ہے ایکسپلیس کرے گا۔ پھر اس کے بعد انہیبیٹری ریڈیوس انہیبیٹری کنٹرول، گابا ایکٹیویٹی، اوور ایکٹیویشن آف سینسری کارٹیکس۔ اب آئیے جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اگلی سلائڈس میں آپ کو ہم
ایکسپلین کریں گے وہ یہ سلائیڈ ہے. اس کو آپ دیکھیے, یہ نیورانس کا جنکشن ہے جسے ہم ناب KNOB ناب کہتے ہیں. یہاں سے یہاں تک یہ اوپر والے نیوران کا حصہ ہے, اس کو پری سائنیپٹک ناب کہتے ہیں. اور یہ نیچے والے نیوران کا حصہ ہے جسے ہم پوسٹ سائنیپٹک نیوران کے نام سے جانتے ہیں, ناب کے نام سے جانتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہاں پر کچھ کیمیائی مادہ کا اخراج ہوتا ہے جس کو ہم نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں. یہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہے یہاں سے اخراج ہوتے ہیں, پھر یہ ٹرانسپورٹر تک پہنچتے ہیں. اس کا جو ہے یہ کیا ہے, یہ جو ہے کیلشیم وولٹیج گیٹڈ کیلشیم آئن چینل ہے. کیلشیم کی مقدار طبعی انداز میں ہوگی تب یہ گیٹ کھل جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ پانی ایک دم لگاتار یہاں سے بہتا چلا جا رہا ہے, یہ گیٹ بند ہے. جب یہ ایک پراپر کنسنٹریشن ہوگا تب یہ گیٹ کھلے گا. اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیے نیورو ٹرانسپونڈر, یہ یہاں سے آپ دیکھیے یہاں پر 2 لائن دی گئی ہے, اوپر سے نیچے بھی آ رہا ہے اور نیچے سے اوپر بھی جا رہا ہے, یعنی اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور نیچے سے اوپر جا رہا ہے. جو کیمیائی مادہ آتا ہے وہ 100% نیچے پاس آن نہیں ہو جاتا, بلکہ اس کا موسٹلی 99% ریورس بیک ہو جاتا ہے اور پھر گھوم کر کے یہاں پر آتا ہے, اور یہاں سے نکل کر کے اس آئن گیٹ سے یہ ریسیپٹر سائٹ پر جاتا ہے جہاں پر یہ بائنڈ ہوتا ہے. جیسے ایک مہمان ہمارا آتا ہے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے ہم گلدستے لے کر کے تیار رہتے ہیں, اسی طریقے سے جو کیمیائی مادہ نیورو ٹرانسمیٹر پری سائنیپٹک نیوران کو کراس کر کے یہ گیٹس کو کراس کرتے ہوئے یہاں پر آتا ہے تو ریسیپٹر ہوتے ہیں, ان کو ریسیو کرتے ہیں. تو جتنی بھی ادویات ہم لیتے ہیں اس کا 0.1% ہی جو ہے یہاں تک ریسیپٹر سائٹ تک پہنچتا ہے. اب جو مادہ کا اخراج ہوتا ہے نیورو ٹرانسمیٹر وہ بیسیکلی 2 طریقے کے ہوتے ہیں. کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ 2 طریقے کے. ایک جو ہے ایکسائٹیٹری نیچر کا ہوتا ہے, نمبر 1 ایکسائٹیشن ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ ایکسائٹیشن, EXCI ایکسائٹیشن, اس سے افعال میں تیزی آئے گی. اور دوسرا آپ کو انہیبیٹری, کیا ہے دوسرا؟ انہیبیٹری. یہ جب ہم آپ کو پارکنسن ڈیسیز کا آپ ویڈیو دیکھیے, اس میں بہت لمبی چوڑی ہم نے اس پر گفتگو کی ہے. اور جیسے ایکسائٹیٹری میں کیا ہوتا ہے؟ ایسٹل کولین, جس کو ACH سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایسٹل کولین. اس سے تیزی آتی ہے, اس سے تیزی آتی ہے سینسیشن میں. اور دوسرا ہوتا ہے گابا. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ گابا. یہ جو ہے انہیبیٹری ہے, اس سے جو ہے یہ ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی. تو یہی آپ دیکھیں پچھلے سلائیڈ میں, یہاں پر ریڈیوس انہیبیشن, جب انکریز ایک چیز بڑھ رہی ہے, جب یہ ایسٹل کولین بڑھ رہا ہے تو اس کو توازن میں لانے والا بھی کوئی کیمیکل ہونا چاہیے. یعنی ایک چیز اگر کوئی بڑھ رہی ہے تو دوسرا اس کو ڈاؤن کرنے والا بھی چاہیے. تو ایکسائٹیشن, ایسٹل کولین, نیوران فائرنگ ہو رہی ہے. نیوران فائرنگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ مور اینڈ مور نیورو ٹرانسمیٹر آر بینگ ریلیز اینڈ پاس آن ٹو دا ریسیپٹرس. تو اس سے انسان ایکسائٹیشن اسٹیٹ میں چلا جائے گا. انسان ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں نہیں رہ سکتا ہے, کوئی بھی چیز ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں نہیں اسٹیبل ہوتی ہے, اپنے لیسٹ انرجی اسٹیٹ میں, کم انرجی اسٹیٹ میں اسٹیبل ہوتی ہے. تو اس کو اوپر سے نیچے لانا پڑے گا. نیچے لانے کے لیے گابا, تو اس کا تو بڑھ جاتا ہے, ایسٹل کولین کا بڑھ جاتا ہے. نیوران فائرنگ ہو رہی ہے تو ایسٹل کولین بڑھ جائے گا, لیکن جو گابا جو اس کو ریڈیوس کرنے والا ہے اس کا مقدار بڑھنے کے بجائے گھٹ جاتا ہے. یہاں پر اگر یہ بڑھ رہا ہے تو اس کو بھی اسی انداز میں بڑھنا چاہیے تاکہ اس کے بڑھوتری کو معطل کر سکے, موقوف کر سکے اور اس کو توازن میں لا سکے. لیکن ایک جانب تو بڑھ رہا ہے اور اس کی مقدار جو گھٹتی چلی جا رہی ہے, تو اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوگا کہ بڑھنے والا عمل جاری رہے گا. اور اسی لیے حساسیت میں تیزی آتی ہے, ہمارے حواس خمسہ میں تیزی آتی ہے. اس کو خاص توجہ دے کر کے آپ سن لیجئے. یہ اعصاب ہے, اعصاب کا جو ہے یہ اوپر کا اعصاب ہے, یہ نیچے کا اعصاب ہے, یہ دونوں کا جو ہے جنکشن پوائنٹ ہے. اس کو پری سائنیپٹک نوب کہتے ہیں, اس کو
पोस्ट साइनाप्टिक नोब कहते हैं। इसमें कीमियाई मादा न्यूरोट्रांसमीटर का अखराज होता है। ट्रांसपोर्टर से टकराने के बाद जो यहाँ से खारिज होते हैं पुनः वापस हो जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ आते हैं और रिसेप्टर से इनको दोनों हाथ फैला करके इस्तकबाल किया जाता है और फिर यहाँ तक नीचे तक पासान हो जाते हैं। ये पासान अखराज होने वाले मादे दो तरीक़े के होते हैं, एक जो है हसास को बढ़ा देते हैं और एक हसास को डाउन कर देते हैं। तो इसमें ज़कावत हिस्स में ग़ालिबन ये होता है कि एसिटिलकोलिन की मकदार बढ़ती है, एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर की मकदार बढ़ जाती है, इससे इंसान में हसासियत ज़्यादा आ जाती है। अब जब हसासियत ज़्यादा आ गई, एसिटिलकोलिन की मकदार ज़्यादा हो गई, तो उसी तरह से गाबा की भी जो है मकदार बढ़नी चाहिए ताकि उस बढ़े हुए को नीचे ला सके, लेकिन गाबा की बढ़ने के बजाय घट जाती है। इसीलिए दोनों का जो नेट रिज़ल्ट होगा ये जो है क्या कहते हैं आपका, इस तरीके से अगर एसिटिलकोलिन इतना बढ़ा जो है यहाँ से और थोड़ी और ये जो है घट करके गाबा नीचे आ गया, तो ओवरऑल दोनों का जो सम होगा ये बढ़ा हुआ होगा। यही आपको ज़कावत हिस्स का ये जो आपका फिजियोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। और जहाँ तक यूनानी का सवाल है तो इसने कह दिया कि गलबा होता है सफ़रा का, और जब गलबा सफ़रा का होगा तो मिजाज में गर्मी भी होगी, यबूसत भी होगी और खुश्की भी, जिसको यबूसत यानी खुश्की होगी। अब ये सारी चीज़ें तेज़ फाहम हो जाएगा। लेकिन अब हमने कहा था कि इसको मर्ज़ क्यों कहते हैं, ये मुतवातिर फायरिंग, इंक्रीज़ फायरिंग होने की वजह से मैसेज पैगामात इतना जल्दी आएंगे तो आप उसको मुनज़्ज़म नहीं कर पाएंगे। जैसे साइकिल की तीली को, किसी गोल चीज़ को हम ज़रा तेज़ी से घुमाते हैं और 10 सेकंड के अंदर हमारी आँखों के सामने से जो है पास आन हो, तो हम गिन नहीं सकते कि उस साइकिल के पहिए में कितनी तीली है या किस रफ्तार से जो है ये घूम रहा है जो है। तो उसी तरह के पैगामात इतनी ज़्यादा आते हैं कि वो गैर मुनज़्ज़म हो जाते हैं, एक दूसरे के बाद ओवरलोड कर जाते हैं। इसलिए उसका फ़हम और इदराक, बावजूद इसके कि हवा से खमसा में तेज़ी हो गई है, लेकिन फ़हम और इदराक में कमी आ जाएगी, तो इसीलिए इसको मर्ज़ कहा गया है। आइए हम आगे दूसरे की तरफ चलते हैं। अब ज़कावत हिस्स हो गया। अब दूसरा आपका ये है, तीसरा जो है उसी को जो है इसका जो है किस तरीके से इलाज किया जाए। तो हमने ये कहा था, पहली स्लाइड तारीफ़, पहली दूसरी स्लाइड थी, अब इलाज पर मबनी है। तो इलाज के लिए सबसे पहले यूनानी में असूल इलाज, फिर तदाबीर, अद्वियात और ग़ज़ा। तो असूल इलाज जैसा कि हमने बताया कि सफ़रा का गलबा होता है तो सफ़रा को तादील में करने के वसूल अख्तियार किया जाएगा, हरारत ज़ायदा का तस्कीन किया जाएगा और ग़ल्बे सफ़रा की इस्लाह की जाएगी, यानी उसको तादील में लाया जाएगा, बैलेंस उसकी किया जाएगा। मैं बार बार आपको डायग्राम से बता चुका हूँ कि ये आपका तराजू है और यहाँ पर वेट है और यहाँ पर आपका सामान है, और दुकानदार आपको उतना ही सामान देगा जितना वेट। अगर 1 केजी यहाँ पर रखा हुआ तो 1 केजी ही सामान देगा, ज़ायद होगा तो निकाल लेगा और जो है कम होगा तो उसमें डाल देगा। तो अब यहाँ पर सफ़रा जो है ज़्यादा हो गया, यहाँ क्या हो गया, सफ़रा का मकदार ज़्यादा हो गया है, सफ़रा ज़्यादा हो गया है। तो अब इस सफ़रा को हमें हटाना है, इसकी तादील करनी है। तदाबीर, हिजामा करते हैं, नखरा करते हैं, फसद करते हैं, सब पर रोगन बनफ्सा और रोगन कद्दू। अद्वियात में शरबत नीलूफर, खमीर बनफ्सा, खमीर ग़ाज़बान, लोग कुसपिस्ता। ग़ज़ान ठंडी और तर ग़ज़ाएँ, क्योंकि उसका मिजाज हार हो गया है और यबूसत हो गई है, तो यबूसत के लिए तर ग़ज़ाएँ और गर्म के लिए ठंडी ग़ज़ाएँ। दूध, जौ का दलिया, जौ से मुराद माउस सईर है। माउस सईर को हम 12 बता चुके हैं कि एक हिस्सा जौ और 13 या 14 हिस्सा पानी लेकर के खूब उबालें, और उबालने के बाद जब जौ फूल जाए उसको छान लें और फिर उसके बाद उस पानी का इस्तेमाल कराया जाए। तो जौ का दलिया तेज़ गरम मसालेदार अशिया से परहेज़ करना है, क्योंकि ये चीज़ें गर्मी पैदा करती हैं। अब आइए जो है इसको जो वही मॉडर्न प्रॉपर्टी जो हमने बताया वही चीज़ें लिखी गई हैं। अब दूसरा है तलय्यन दिमाग। तलय्यन दिमाग, तलय्यन से होता है नरमी से, तलय्यन से मुराद नरमी, तलय्यन से मुराद नरमी। अब इसको देखिए कि कैसे जो है इसको देख रहे हैं। तलय्यन दिमाग से मुराद दिमाग की नरमी होती है,
سستی اور رطوبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ کیفیت زیادہ تر بلغمی مزاج میں پائی جاتی ہے۔ جن انسانوں کا دماغ بلغمی ہوتا ہے اس میں جب بلغم کا زیادتی ہو جاتی ہے، رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے تو مزاج میں نرمی جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہی اس کا جو ہے اصول علاج بھی ہوگا کہ اس جو بلغم کا غلبہ ہو گیا ہے اس کو جو ہے تعدیل میں لایا جائے گا۔ اسباب غلبہ بلغم کثرت نوم، جب آپ جانتے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھیے یونانی کا فنڈامنٹل رول کہ بلغم کی زیادتی ہوگی تو خوب نیند آئے گی، وہ دن بھر جو ہے کمبکرن کی نیند سوئے گا جو ہے۔ اور اس کے بعد سرد اور تر غذائیں جو ہے، ٹھنڈی غذا لے رہا ہے اور تر مرطوب غذائیں لے رہا ہے، سوپ ہے سب، اس کے ہاضمہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اور دماغی حرارت کی کمی جتنا آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں حمیات کے چیپٹر میں پڑھا ہے، حرارت غریزیہ، وہ حرارت جتنا بایولوجیکل ایکٹیویٹی کے لیے ضروری ہوتی ہے اس سے اگر زیادہ ہو جائے گی تو دقت، اور اس سے تو ہم اسے حمہ یا بخار کہتے ہیں، اور جب اس سے نیچے آ جائے گی تو آپ کے بایولوجیکل ایکٹیویٹی رک جائیں گی۔ کچھ اسی طرح کا فیل یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو تلینی دماغ سے مطلب دماغ کا نرم ہو جانا غلبہ بلغم کی وجہ سے۔ اب اس میں جو ہے غلبہ بلغم ہوگا، کثرت نوم، نیند خوب آئے گی، یہ فنڈامنٹل رول آپ یاد کیجئے۔ جب صفرا ہوگا تو اس میں چڑچڑاپن ہوتی ہے، اس میں گرمی ہوتی ہے، جب بلغم ہوگا تو اس میں خوب نیند آئے گی، اور سرد تر غذائیں انسان استعمال کرتا ہوگا، اور ذوق ہضم بھی ہوگا، اس کا ہاضمہ درست نہیں ہوگا، دماغی حرارت کی کمی ہوگی، حرارت غریزیہ میں کمی ہوگی۔ علامات: یادداشت کی کمزوری، سستی، کاہلی، نیند کی زیادتی، فیصلہ کرنے میں دشواری، ذہنی انتشار ہوگا۔ اب اس کو جب دماغ میں رطوبت یا بلغم، یہ بلغم سے بھی ہو سکتا، اور اگر کوئی دیگر رطوبت بھی بھر گئی ہے تو بھی جو ہے یہی دیکھنے کو ملے گا۔ جب دماغ میں رطوبت یا بلغم بڑھ جانے اور اس کی قدرتی سختی کم ہو جائے تو اس کیفیت کو تلین دماغ کیا جاتا ہے۔ آپ اس میں کنفیوز نہیں کریں گے، چاہے یہ تعریف لکھیے یا یہ تعریف لکھیے، اسی کی مزید وضاحت کے لیے یہاں لکھا گیا ہے کہ چاہے بلغم ہو یا کوئی بھی رطوبت ہو، اس دماغ میں اگر زیادتی ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے نیند کثرت سے آئے گی، غلبہ بلغم ہوگا، سرد غذا کا استعمال کرتا ہوگا، اس کا ہاضمہ خراب ہوگا، اس کی دماغی حرارت میں کمی ہوگی، جس سے بایولوجیکل ایکٹیویٹی منظم طریقے سے صحیح طریقے سے نہیں ہوں گے، علامات ہوگی، یادداشت کمزور ہو جائے گی، سستی و کاہلی ہوگی، نیند کی زیادتی ہوگی، فیصلہ کرنے میں دشواری ہوگی، ذہنی انتشار ہوگا۔ اب ماڈرن کو ریلیشنز دیکھیے، کوگنیٹو سلوئنگ، اس کو چیزوں کو ریکوگنائز کرنے میں دقت آئے گی، دشواری آئے گی، یہ کم ہو جائے گا۔ ڈپریشن ایسوسیٹڈ جو ہے، ڈپریشن میں انسان جائے گا۔ سائیکو موٹر ریٹارڈیشن، جیسے کسی چیز کو موٹر اور سنسیشن ایکٹیویٹی، کسی چیز کو ہم نے ٹچ کیا، ہمارے جلد میں ہلکی سی سوئی چبھنے کا احساس ہوا، دماغ تک گیا، اور پھر اس کے بعد پیغام موٹر ایکٹیویٹی تک گیا، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نے موٹر کو حکم جاری کیا اور وہاں سے ہاتھ کھنچ جاتا ہے۔ یہ پوری جو ہے ریفلیکس ایکشن ود ان فریکشن آف سیکنڈ ہوتی ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے سائیکو موٹر فنکشن کا ریٹارڈیشن ہوگا، کمی ہو جائے گی۔ اور ہائپوتھائرائڈزم لائک فیچرز ریڈیوس کارٹیکل اراؤزل۔ ماڈرن ایکسپلیشن میں کیا، ڈیکریز نیورونل میٹابولزم، وہاں پر جو ہے زیادہ تھا، یہاں پر جو ہے نیورونل میٹابولزم کم ہو جائے گا۔ ریڈیوس نیورو ٹرانسمیٹر ایکٹیویٹی، نیورو ٹرانسمیٹر ایکٹیویٹی ریڈیوس کا مطلب کہ نہ تو ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر کا اخراج ہوگا اور نہ ہی انہیبیٹری کا ہوگا، دونوں کی مقدار کم ہو جائے گی، اس لیے اس میں جو حساسیت تیز ہو گئی تھی، اس میں حساسیت ڈاؤن ہو جائے گی۔ یعنی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تضاد کیفیات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تلین دماغ میں اب کون کون سے اس کا وصول علاج ہے۔ جب آپ نے پڑھ لیا کہ کسی رطوبت یا بلغم کا جو ہے غلبہ ہو جائے گا تو اب رطوبت زائدہ کی تحلیل، ایسی محلل ادویات کا استعمال کیا جائے گا جس سے اپنے آپ کو گھل جائے، ختم ہو جائے، سوزش اور سوجن
ख़त्म हो जाए, दिमाग की तक़वियत, हरारत गुरैज़िया का इत्दाल। ये देखिए बार बार मैं कह रहा था हरारत गुरैज़िया, ये लफ्ज़ यहाँ पर आ गया कि हरारत गुरैज़िया का इत्दाल, जो कि नीचे आ गई थी, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गई थी, इत्दाल पर नहीं थी, तो उसको इत्दाल पर लाया जाएगा। अब तदाबीर में दिमागी मसाज में रोकने बाबूना मोतदिल वर्जिश, हल्की फुल्की वर्जिश कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे लोगों के लिए दिमाग से जो काम करते हैं, जिनमें तलीन दिमाग का जो है मर्ज़ लायक होता है, इसमें ख़ास जो है दखल है इस मर्ज़ से इज़ाला के लिए माज़ून फ़लासफ़ा और ख़मीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला, ख़मीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला, इसमें ज़ाफ़रान वग़ैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये ख़ुसूसी जो है इसको अफ़ादियत हासिल है। और हुब्ब अयारिज, ये अगर ज़रूरत पड़े तो इसको भी दिया जा सकता है। ग़ज़ा में हल्की गर्म ग़िज़ाएँ, क्योंकि मरतूब हो चुका है, उसके अंदर रतूबात की ज़्यादती हो गई है, तो गर्म ग़िज़ाएँ और हल्की जो कि हज़म का है, शहद, अंडा, यखनी, तर सर्द ग़िज़ाओं से परहेज़ इसमें करना है। अब उसके बाद आइए तीसरी मर्ज़ की तरफ चलते हैं, तसल्लुब नुख़ा। ये कई बार आपको लफ्ज़ का हम वज़ाहत कर चुके हैं। तसल्लुब के माने सख्ती के होते हैं, तसल्लुब के माने सख्ती के होते हैं। तो अब इसमें स्पाइनल कार्ड में सख्ती आ जाती है। तसल्लुब नुख़ा से मुराद नुख़ा की सख्ती है, तसल्लुब नुख़ा, नुख़ा की सख्ती, जिसमें इसकी तबई लचक, अब उसकी जो इलास्टिसिटी है, जैसे हम बार बार कहते हैं कि स्प्रिंग, आप उसको दबा दीजिए तो दब जाएगी, फिर छोड़ दीजिए तो अपने असली हैयत पर आ जाएगी, या खींच दीजिए तो भी बढ़ जाएगी, और छोड़ दीजिए तो अपने असली हैयत पर आ जाएगी। तो ये इसको कहते हैं लचक या इलास्टिसिटी। ये कैफियत कम हो जाएगी जब तसल्लुब, कोई चीज़ सख्त हो जाएगी, तो जब सख्त हो जाएगी तो उसके बाद उसकी लचक अपने आप गायब हो जाएगी। आप रोज़मर्रा में देख सकते हैं कि अगर जहाँ भी सख्ती आई तो आपकी लचक, ये दोनों एक दूसरे के तज़ाद चीज़ें हैं, सख्ती और इलास्टिसिटी। सख्ती ज़्यादा हुई कि इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई। अब इसमें क्या होता है, सौदा की ज़्यादती, पहले में सफ़रा की ज़्यादती पढ़ा, दूसरे में आपने बलगम की ज़्यादती पढ़ा, अब इसमें कह रहे हैं कि सौदा की ज़्यादती होती है, जो आपका तीसरा अखलाक है। मुज़मिन अमराज और आसाबी ग़ज़ायत की कमी, शदीद सर्दी, बुढ़ापा वग़ैरह में ये देखने को मिलता है। अलामात, हरकत में सख्ती होती है, क्योंकि उसके सब न्यूरो ट्रांसमीटर, स्पाइनल कार्ड सख्त हो गया तो सारी चीज़ सख्त हो जाएंगी, हरकत में सख्ती होगी, अकड़ा होगा, रिफ्लेक्स में कमी हो जाएगी, और कमज़ोरी या फालिस नुमा अलामात, जहाँ इंसान का चेहरा एक तरफ मुड़ जाता है, एक या दोनों तरफ जो है, तो आप उस तरह के नुमायात दिखेगा। मॉडर्न को रिलेशन में क्या करता है, स्पाइनल कार्ड डीजनरेशन। स्पाइनल कार्ड जो आपको यहाँ पर पहली फिगर में दिखाया गया था, ये पूरा स्पाइनल कार्ड का नज़्म है, ठीक है। ये जो है सख्त हो जाएगा और इसके में सख्ती आ जाएगी। स्पाइनल कार्ड डिजेनरेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आप जानते हैं पार्शियल ओवरलैप स्क्लेरोसिस, जिसमें प्लेग वगैरह बन जाता है। उसके बाद स्पॉन्डोलाइटिक माइलोपैथी, न्यूरो डिजेनरेटिव रिजिडिटी डिसऑर्डर, मॉडर्न पैथोलॉजी में डीमाइलेशन क्या है, आप जो ये आपका मान लीजिए ये आपका स्पाइनल कार्ड है, और स्पाइनल कार्ड के ऊपर एक सीथ होती है, एक जो है पर्दा होता है, जिसको हम माइलिन सीथ के नाम से जानते हैं। आपने ये पढ़ा होगा, माइलिन सीथ, MYE, माइलिन सीथ के नाम से ये जाना जाता है। तो अब ये जो है इसी में डिग्रेडेशन हो जाता है। जब इसमें डिग्रेडेशन हो जाएगा, अब इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करता है, ये पूरे स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है। हल्का फुल्का सर्व लगेगा तो ये कुशन की तरह से काम करता है, गद्दे की तरह से काम करता है सीथ जो है, तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी हल्की चोट को बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब इसमें डिग्रेडेशन होगा तो ज़रा सा हल्का सा लगेगा, जिससे टन से बिजली का करंट लगा हुआ है, इस तरीके से उसको दर्द महसूस होगा जो है। तो न्यूरोजेनरेटिव रिजिडिटी डिसऑर्डर, डीमाइलेशन और एक्सान डिग्रेडेशन, ये एक्सान आपने जो है एक्सान और डेंड्राइट जो न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं, डिग्रेडेशन होगा, रिड्यूस नर्व कंडक्शन होगा। जब इसमें सख्ती हो गई और जो सारी एक्टिविटी सीज डाउन हो गई, तो जो आपका नर्व का कंडक्शन है, जो पैगाम रसाई का जो अमल चल रहा था, उसमें कमी आ जाएगी।
اب اس کے لیے جو ہے کیا کریں گے علاج جو ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں یبوست و سودا کا ازالہ، کیونکہ اس کا سبب ہی سودا تھا۔ پہلے کا آپ نے پڑھا کیا تھا؟ صفرا تھا، دوسرے میں بلغم تھا، تیسرے مرض میں آپ کا سودا ہے، تو سودا کا ازالہ کیا جائے گا۔ اور نخاع کی تغذیہ، ایسی غذائیں دی جائیں گی جس سے جو ہے نخاع کی تقویت ہو سکے، اعصاب کی تقویت، روغن کنجد سے مالش کریں، اور حمام معتدل جو ہے۔ ادویات میں معجون سورنجان، یہ خاص طور سے سورنجان جو ہے اعصاب کے مرض کے لیے، جوائنٹس کے مرض کے لیے یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ سورنجان اکثر حکیم کو ہم نے یہ اس کو ایڈوائز کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے کنسلٹیشن میں اس چیز کو سورنجان جو ہے دکھائی پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد معجون بلادری اور حب اعصاب، یہ جو ہے ادویات ہیں جو اعصاب کی تقویت بھی دیتی ہیں اور اس کے افعال اور کارکردگی کو بڑھاتی بھی ہیں۔ غذا، مغز بادام، مغز اخروٹ، گوشت پرندہ، خشک و سخت غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ سودا میں کیا ہوتا ہے، کولڈ اینڈ ڈرائی ہوتا ہے، تو خشکی تو ویسے ہی یبوست ہوگی، تو اس لیے خشک اور سخت غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے۔ آئیے آپ چوتھے مرض کی طرف چلتے ہیں، اس کو ذاقوت امتلاء دماغ، یہ ایک ہی میں لکھ دیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سلیبس میں ذاقوت الگ دیا گیا ہے اور امتلاء دماغ الگ دیا گیا ہے۔ تو اب یہ کیا چیز ہے، اس کو آپ دیکھیں، دماغ میں کسی بھی طریقے کا رطوبت، خاص طور سے خون کے جمع ہو جانے کو ہم امتلاء دماغ کہتے ہیں۔ رطوبت کے ضرورت سے زائد مقدار میں جمع ہو جانے کو امتلاء دماغ کہتے ہیں۔ اب اگر رطوبت زائد مقدار میں جمع ہو اور وہ اس کا اخراج بھی ہوتا رہے، تو آپ کے بننے اور اخراج میں توازن جب تک قائم رہے گا تب تک ذاقوت کی کیفیت نہیں بنے گی۔ لیکن جوں ہی اخراج کم ہو جائے گا اور ضرورت سے زیادہ جو ہے اس کا سیکریشن ہوتا چلا جا رہا ہے رطوبات کا، تو وہاں پر پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا دماغ کے اندر، اور اس کو ہم ذاقوت کہتے ہیں۔ آئیے دیکھیے جو ہے دماغ میں دباؤ، پریشر کا غیر طبعی طور پر بڑھ جانا، یہ پریشر کا بڑھ جانا جو ہے، اور خواہ مادہ موجود ہو یا نہ موجود ہو، یہ بھی آپ کو آگے کہ مادہ موجود ہو یا نہ موجود ہو، ٹرانزینس اور فنکشنل رائز ان انٹرا کرینیل اور ویسکولر پریشر، جو آپ کے کرینین میں یا ویسلس میں، شریان ورید میں پریشر جو ہے ڈیولپ ہو جائے وداؤٹ نیسسری والوم اوور لوڈ۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ والوم اوور لوڈ ہو، زیادہ مقدار میں وہاں پر خون آ رہا ہے، کم مقدار میں بھی خون آ رہا ہے لیکن اس کا اخراج صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، شریانیں آپ کی جو ہے اسکلروسس کے اندر چلی گئی ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنے میں ملے گا۔ یعنی پریشر کا ڈیولپ ہو جانے کو ہم ذاقوت کہتے ہیں، دماغ میں دباؤ کا غیر طبعی طور پر بڑھ جانا، خواہ مادہ ہو یا نہ ہو، ٹرانزینٹ اور فنکشنل رائز ان دا انٹرا کرینیل اور ویسکولر پریشر وداؤٹ نیسسری والوم اوور لوڈ، خون کی مقدار یا رطوبات کی مقدار زیادہ ہو کہ نہ ہو، پریشر بلڈ اپ ہو جا رہا ہے۔ تھوڑی بھی مقدار میں اگر پانی نالی میں بہہ رہا ہے اور نالی آگے سے جام ہو جائے تو اتنا چھوٹی سی بھی مقدار کی رطوبت اس نالی کو اوور فلو کرنے کے لیے زائد ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ بارہا محسوس کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے رطوبات یا کسی مادہ کا اخراج کم ہو زیادہ ہو، اگر پراپرلی وہ ڈسچارج ہو رہا ہے، خارج ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کوئی پریشر بلڈ اپ نہیں ہوگا۔ اور اگر تھوڑی بھی مقدار میں رطوبات کی زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا اخراج صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا۔ اس ایکسٹرا پریشر جو بلڈ اپ ہوا اس کو ہم ذاقوت کے نام سے جانتے ہیں۔ اور امتلاء دماغ کیا ہے؟ امتلاء دماغ میں جو ہے کیا کریں، دماغ میں خون یا رطوبت کا غیر طبعی اجتماع، یہاں پر خون یا رطوبات زیادہ ہو جائیں گے، تو امتلاء دماغ اور ذاقوت دونوں کو ہیڈنگ ایک دی گئی ہے لیکن آپ کے سلیبس میں الگ الگ ہے، اس لیے آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ سب سے تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ غیر معمولی طور پر پرائمری اسٹیج یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ امتلاء دماغ ہوتا ہے، پرائمری اسٹیج ہے کہ امتلاء دماغ ہوگا، اور امتلاء دماغ ہوگا، خون
یا رطوبات زیادہ مقدار میں بن رہا ہے، جمع ہو رہا ہے اور اس کا اخراج ہوتا چلا جا رہا ہے اسی ریشیو میں، تو کوئی دقت نہیں، یہ صرف امتلاء دماغ ہے۔ لیکن اگر اس کا اخراج رک جائے جس کی وجہ سے انٹراکرینیل پریشر بڑھ جائے تو اس کو ہم ضاغوط کا نام دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں میں فرق آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ رطوبت کا وافر مقدار میں جمع ہونا یہ امتلاء دماغ ہے، اور اس رطوبت کا وہاں سے ڈسچارج نہ ہونے کی وجہ سے ایکسٹرا اضافی جو پریشر دباؤ بن جاتا ہے اس کو ہم ضاغوط کا نام دیتے ہیں۔ اسباب کا کثرت خون ہے، غلیظ غذا ہے، موٹاپا ہے، سدھا کوئی آبسٹرکشن ہوگا تو اخراج نہیں ہوگا، اوبیسٹی ہوگی تو بھی اخراج نہیں ہوگا، اور جو ہے غلیظ غذا ہوگی تو بھی اخراج میں دقت آئے گی، کثرت خون ہوگا، یہ سدھا زور ہے، یہ ساری شدید سر درد ہوگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہوگا، متلی اوقع ہوگا، بھاری پن ہوگا، غنودگی ہوگا۔ ماڈرن کوریلیشن میں کہہ رہے ہیں انٹرا کرینیل پریشر، اسی کو میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا کہ آئی سی پی انٹرا کرینیل پریشر بڑھ جائے گا۔ یہ کہاں پر ہوگا؟ ضاغوط میں ہوگا، جب سدھا ہوگا، جب اخراج صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، جب اوبیسٹی ہوگی تو یہ انٹرا کرینیل پریشر بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر صرف رطوبت کا رطوبت جو ہے اخراج ہو رہا ہے، اوپر سے آ رہا ہے اور نیچے سے چلتا چلا جا رہا ہے، جیسے یہ آپ کو ہے، یہ مان لیجئے کہ آپ کی بلڈ ویسل یا شریان ہے، اس میں خوب آپ کا خون جمع ہے یا کوئی رطوبت جمع ہے، لیکن اگر یہ چلتا چلا جا رہا ہے، جیسے آپ کی نالی جس میں پانی ہے اور وہ پانی بہتا چلا جا رہا ہے، تو یہ بھر بھر کے پانی جا رہا ہے، خوب بھرا ہوا، تو اس کو ہم امتلاء دماغ کہیں گے۔ لیکن جب یہی جو ہے اب یہاں پر کوئی سختی آ جائے اور یہاں پر پاسان نہ ہو، جب یہاں پر پاسان نہ ہوگا، نہیں نکل پائے گا، تو اب یہاں پر پریشر بلڈ اپ ہوگا، کیونکہ یہی اس میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے، کلوز چینل ہوتا ہے، اوپن چینل تو ہوتا نہیں کہ باہر نکل کے چلا جائے زہر، تو یہ سب شریان ورید میں ہوتا ہے، ورنہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہیمورائڈ کی کیفیت آ جائے گی۔ جب یہ اخراج نہیں ہوگا تو یہاں پر دباؤ بڑھ جائے گا، انٹراکرینیل پریشر ہو جائے گا، اس کو ہم ضاغوط کے نام سے جانتے ہیں۔ سیریبرل کانجیشن ہو جائے گا تو بھی جو ہے آگے نہیں جائے گا، ہائپر سینسٹیو ہو انسیفلوپیتھی، سر جس میں بڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ انکریز سیریبرل بلڈ والیوم، امپیئرڈ وینس ڈرینیج، جو خون ہے اس کا ڈرینیج نہیں ہوگا، وہیں رک جائے گا۔ ڈرینیج نہ ہونے کا مطلب کہ خون وہیں رک جائے گا، جب رک جائے گا تو پریشر لامحالہ بڑھ جائے گا۔ اور سیاست گولڈن رول کیا، ہر امتلاء ضاغوط نہیں بنتا، امتلاء ہو رہا ہے، یہاں مطلع لکھ دیا گیا ہے، یہاں الف ہے، اس کو آپ درست کر لیجئے، یہاں پر یہ الف ہے۔ ہر امتلاء جو ہے ضاغوط نہیں ہوتا ہے، لیکن اکثر ضاغوط امتلاء کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ پانی میں نالی ہے، نالی میں پانی ہے اور پانی بہتا ہوا چلا جا رہا ہے، تو یہ امتلاء دماغ ہے، یہ آپ کے دماغ کے اندر ہو رہا ہے، دماغ کے شریان اور ورید کے اندر ہو رہا ہے۔ لیکن جب اس کا اخراج رک جائے، نہ ہو، تو یہ پریشر بڑھا دے گا، تب ضاغوط ہوگا۔ اسی لیے ہر امتلاء ضاغوط نہیں ہے، لیکن ہر ضاغوط امتلاء دماغ کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اب آگے آئیے، جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں، امتلاء کا تخفیف، جو زیادہ رطوبت آ رہی ہے اس کا جو ہے امتلاء کا تخفیف جو ہے کرنا، خون اور رطوبت کی تعدیل کرنا، تدابیر فسد، کہیں سے فسد کر دیں گے، اسہال لطیف، حجامہ، ادویات، شربت بصوری، شربت عناب، اطریف الوسط خدوس، یہ خاص طور سے آپ کو خون کو رواں دواں کرنے کے لیے یہ ہے۔ اور غذا جو ہے کم نمک، ہلکی غذا، موٹاپا کم کرنا۔ اب اس کے بعد ورم نخاع، نخاع کا ورم کو ہم ورم نخاع کہتے ہیں۔ ورم نخاع سے مراد نخاع میں سوزش ہے، انفلیمیشن ہے، جو یا تو حاد یا مزمن ہو سکتی ہے۔ اگر جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے اور کچھ دوا دارو کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ایکیوٹ کہیں گے، اور اگر یہ بنی رہتی ہے لمبے وقفے کے لیے تو اس کو ہم کرونک کہتے ہیں۔ اب اس کا اسباب ہار اسباب ہے، اخلاط فاسدہ ہے، زخم یا صدمہ ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، متعدی اثرات، ڈفرینٹ جو ہے ریزنس ہو سکتے ہیں۔ شدید درد ہوگا، بخار،
خاص صورت میں اعصابی کمزوری، ہنسی اور کے افعال میں خرابی ہوگی، پیشاب و پاخانہ پہ کنٹرول میں کمی ہوگی۔ اب اس کو جو ہے ماڈرن کوریلیشن مائلیٹیز سے کہتے ہیں۔ مائلیٹیز وہ مرض ہے جس میں مائلن شیت ڈیگریڈیٹ ہو جاتی ہے۔ اسپائنل کارڈ انفلیمیشن، وہی جو نخاع کی سوزش ہو گیا۔ انفیکٹو آٹو امیون مائلوپیتھی یعنی آٹو امیون ڈس آرڈر، میں بارہا آپ سے تذکرہ کر چکا ہوں کہ انسان کے اندر طبعی طور پر امراض سے لڑنے کی صلاحیت اور طاقت خدا داد ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے جب اس کیفیت میں کمی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم آٹو امیون ڈیفیشنسی یا ڈس آرڈر کے نام سے کہتے ہیں۔ تو جو مائلن شیت کے ریکوری کا اگر خراب ہو گئی ہے تو اس کو ریکور کر جائے، اچھی ہو جائے، صحت مند ہو جائے، شیت پھر سے قائم ہو جائے، پھر سے تحفظ کرنے لگے تو ہم اس کو کہتے ہیں صحیح ہو گیا۔ اور اگر ڈس آرڈر ہو جائے گا تو اس میں جو ہے ریکوری نہیں ہوگی۔ جو ہے انفلیمیٹری سائٹوکائنز، ایڈیما آف اسپائنل کارڈ، نیورل کنڈکشن از بلاکڈ۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اب اس میں وصول علاج کیا؟ سوزش کا اخماد، اخلاط فاسدہ کا اخراج، اعصاب کی حفاظت، تدابیر، آرام کامل، سودا و معتدل ضماد، شربت نیلوفر، خمیرہ بنفسہ، جوارس کافور کا استعمال کرتے ہیں۔ ان پانچوں کو جو ہے ون ورڈ میں انگلش میں کہا گیا ذکاوت حس دماغ، جس میں حواس خمسہ ضرورت سے زیادہ فعال یا حساس ہو جاتے ہیں۔ سینسری ہائپر ایکٹیویٹی کو ہم اس کے ایکویولنٹ لے سکتے ہیں، نیئرسٹ ایکویولنٹ۔ تحریر دماغ میں نرمی آ جاتی، کوگنیٹو سلوئنگ، ہمارے فہم گوئی جو ہے کمزور ہو جاتی، اسپائنل کارڈ سخت ہو جاتا، تصلب نخاع میں ذاخوت، یہ امتلاء دماغ میں خون کی یا رطوبت کی مقدار زیادہ ہوگی اور ذاخوت میں پریشر ڈیولپ ہوگا، تو ریس انٹرکرینل پریشر۔ اور ورم نخاع مائلیٹیز، جس میں ہم نے کہا کہ مائلن شیت جو ہے ڈسپروٹیکٹڈ ہو جاتی ہے، ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے، توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے۔ اب یہ سلائیڈ بہت قیمتی ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ پانچوں کو ہم نے مختصر انداز میں یہاں پر انگلش اور اردو دونوں میں لکھ دیا ہے۔ ذکاوت حس دماغ، ذکاوت حس دماغ سے مراد حواس خمسہ، حواس خمسہ میں کیا ہے؟ اسمیل ہے، ہیئرنگ ہے، سائٹ ہے، ٹچ ہے، ٹیسٹ ہے، کہ یہ غیر معمولی تیزی ہے جو دماغ کے حرارت زائدہ اور صفراوی غلبہ سے بنتا ہے۔ یہ الگ سے کوئی سلائیڈ نہیں ہے، جو پیچھے ہم دے چکے ہیں اسی کو مختصر طریقے سے یکجا کر دیا ہے۔ اب اس میں انکریز نیورل فائرنگ، جس میں ہم نے کہا کہ اسٹیل کولین بڑھ جائے گا، گابا گھٹ جائے گا، تو اوور ایکٹیویٹی آف سینسری کارٹیکس۔ پھر اس کے بعد تلین دماغ، یہ نرمی ہے اور یہ بلغم، تلین دماغ سے مراد دماغ کی نرمی، سستی اور رطوبت کا غلبہ، یہ کیفیت زیادہ بلغمی مزاج میں پائی جاتی ہے۔ تصلب نخاع، اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ تسلب ہو جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے، ڈی مائلیشن، ایگزون ڈیجنریشن، ریڈیوز نرو کنڈکشن۔ تسلب نخاع، یہ سلب لکھ دیا، تسلب یہاں پر ہونا چاہیے۔ تسلب نخاع، تسلب نخاع سے مراد نخاع کی سختی ہے، جس میں اس کی طبعی لچک ختم ہو جاتی ہے۔ اسپائنل کارڈ کی جو الاسٹیسٹی اسپرنگ کی طرح ہم نے کہا کہ لچک وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ مرض زیادہ تر یبوست یا سوداوی غلبہ کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ذوف تغذیہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ذاخوت، دماغ میں دباؤ غیر معمولی طور پر بڑھ جائے، رطوبت جمع ہوئی اور اس کے اخراج نہ ہونے کی وجہ سے۔ انکریز ان انٹراکرینیل پریشر، امتلاء دماغ میں خون یا کسی بھی رطوبت کا غیر معمولی مقدار میں جمع ہو جانا، اس کو ہم امتلاء دماغ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ورم نخاع، ورم نخاع سے مراد نخاع میں سوزش ہے، جو یا تو حاد قسم کی ہوتی ہے یا مزمن قسم کی ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو اسی طریقے کے زیادہ سے زیادہ جو ہے ویڈیو لیکچرز بنانے کے لیے اور آپ سے گفتگو کرنے کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔